درود شریف پڑھ لیں سب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان ملت، برادران اسلام، بھائیوں اور دوستوں، اور میرے بزرگوار علماء کرام، ان کے درمیان گفتگو کرنا ایک بڑی جسارت کی بات ہے اور ہمت بھی بڑی چاہیے۔ آج آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہے یہ نکاح کی مجلس ہے، اور رمضان کے بعد سے نکاح کا سلسلہ دن بدن جاری ہے۔ 2-3 سالوں کا گویا کفارہ ادا کیا جا رہا ہے۔ جو لاک ڈاؤن کی سمسیا اور حالات کی وجہ سے نکاح وغیرہ رکے ہوئے تھے، بآسانی الحمدللہ روزانہ نکاح کی مجلسیں لگ رہی ہیں۔ اب اس میں کوئی چھٹی کا دن بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے، ہر دن نکاح ہو رہے ہیں اور ہر علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ نکاح کے بارے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر نکاح کے خطبے میں یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ النکاح من سنتی۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اب ہم اسی آقا سے فخر موجودات سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھے کہ جب آپ نے نکاح کو سنت قرار دیا ہے اور ہم سب اس کو مانتے ہیں تو نکاح میں برکت کیسے آئے گی؟ ہمارا نکاح مبارک کیسے ہوگا؟ جب اس آقا کی سنت ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے تو وہی آقا ہمیں بتائیں گے کہ نکاح مبارک کیسے ہوگا، بابرکت اور بہتر کیسے ہوگا، نکاح کے بعد خوشحالی کیسے آئے گی، نکاح کے بعد دونوں گھرانوں میں محبت کیسے بڑھے گی، نکاح کے بعد میاں بیوی میں جو ازدواجی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں
ان کے اندر آپس میں محبت میں برکت کیسے آئے گی؟ ان میں الفت کیسے زیادہ ہوگی؟ ایک دوسروں کے حقوق کی رعایت کیسے کی جائے گی؟ ایک دوسرے کے حق کو کیسے پہچانیں گے؟ اور اس کی ادائیگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو وہ بھی آقا مدنی علیہ السلام ہی ہمیں بیان فرمائیں گے، اور وہ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوری امت کی ماں رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، آپ روایت کرتی ہے کہ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً۔ ہر ایک کا سوال ہے کہ ہمارے نکاح میں برکت آ جائے۔ اب برکت میں بھی ایک عجیب بات ہے، لوگ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ لڑکے ہو جانا، اولاد ہو جانا یہی برکت ہے، یا لانگ ٹائم نکاح چلنا یہی صرف برکت ہے۔ برکت گھر کی خوشحالی کو بھی کہتے ہیں، برکت آپس کی محبت کو بھی کہتے ہیں، برکت ایک دوسروں کے حقوق کی رعایت کو بھی کہتے ہیں۔ لانگ لائف چلی لیکن آپس میں محبت نہیں ہے۔ میں گھرانے کی کہانی آپ کو سناؤں، جب اس لڑکی نے داستان سنائی تو آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ مولانا صاحب 1.5 مہینہ ہو گیا ہے میرا شوہر میرے روم میں ہی داخل نہیں ہو رہا ہے، بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں سو رہا ہے، میں تنہا اس کمرے میں زندگی بسر کر رہی ہوں۔ 2 بچے ہو گئے لیکن لائف پارٹنر کا یہ حال ہے۔ یہ اس دیواجی زندگی کی بے برکتی، نام نہیں دے رہا ہوں، ابھی ایک نکاح لاکھوں روپیوں میں ہوا، لاکھوں روپیوں میں، اور اس کا شوہرہ تھا، قریبی شہروں کی بات کر رہا ہوں، لیکن 6 مہینے یا سال، گھرانے کی بات نہیں کر کہ سال میں جو ہے جھگڑا ہوا یا 6 مہینے میں جھگڑا ہوا، فرسٹ نائٹ میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک گھرانے والوں نے 5 لاکھ سے زیادہ کا کھانا کھلایا، میں اس شادی میں حاضر تھا، لیکن یہاں تو رخصتی ہوئی تھی، وہاں تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، بس کھانا کھا رہے تھے اور آپس میں تھال اڑے، اور وہ جھگڑا اس تیزی سے بڑھ گیا کہ دلہن کو روک لیا گیا اور الوداع بھی نہیں کیا، اور وہیں سے طلاق کے جو ہے معاملے شروع ہو گئے۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، تو نکاح کے طریقے بھی آقا سے پوچھنے چاہیے کہ آپ بتلائیے نکاح کے کیا طریقے ہیں۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، تمہارے نکاح کے اندر بہت زیادہ برکت لانی ہو، بہت اونچی تمہیں برکت چاہیے، تمہارا نکاح برکت والا اور مبارک بنانا ہو تو تمہیں اپنے نکاح میں کم سے کم خرچہ کرنا پڑے گا۔ جتنا خرچہ تمہارا کم ہوگا ادھر برکت اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنا ادھر خرچہ بڑا ہوا ہوگا ادھر برکت تمہاری زیادہ کم ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو 3 واقعے سنائے اپنے تجربات کے اور اپنے مشاہدات کے دیکھے ہوئے کہ تینوں نکاح ایک دم بیکار ہو گئے۔ آپ تو مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، وڈیل ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، اور آپ ٹیلی ویژن اور دوسرے ذرائعوں سے اخبار سنتے ہیں اور اخباروں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو تو زیادہ پتہ ہے کہ کس طرح سے نکاح ہوئے، لاکھوں روپیوں کا خرچہ ہوتا ہے لیکن نکاح میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ناچنا، گانے بجانا اور ڈیکوریشن کر کے اپنا پیسہ فضول خرچ کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا تو طریقہ سادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نکاح کو دیکھ کر لوگ عبرت لے کے انہوں نے نکاح کیسا کیا ہے، سمجھے؟ پھر ہماری تبلیغ، ہماری دعوت، پھر ہمارا لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلانا، وہ کیا اثر رکھے گا؟ ہم خود ہی جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پیچھے رہتے ہیں،
اور پھر دیکھا جاتا ہے ایک دوسرے باتیں کرتے ہیں کہ نکاح اپنے جو کیوں سارو نکاح کا کتلا مانسوں نے کھاؤ کھوڑایو، کتنے لوگوں کو کھانا کھلا، اس پر فخر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کئی لڑکیاں بیچاری اس انتظار میں کہ تھوڑا سا پیسہ ہمیں مل جائے تو ہمارا نکاح آسان ہو جائے۔ کئی ماں باپ اپنے بستروں پر رات میں کروٹیں بدل رہے ہیں کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے، تاریخ ڈیٹ نزدیک آ گئی، ایک دم قریب آ گئی ہے، لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہے، گھر میں فرنیچر خریدنے کا روپیہ نہیں ہے، ان کے جو ہے انتظامات نہیں ہے، وہ بیچارے رات بھر اپنی کروٹیں بدل رہے ہیں، اور ہم اپنا پیسہ کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے نکاح کو سادہ بناؤ۔ ابھی یہ ماحول نکاح کا چل رہا ہے، آپ سب کی تشکیل کرو، آپ یہ بھی دعوت چلاؤ بھائی نکاح میں فضول خرچی نہ کرو۔ میرے سے زیادہ آپ لوگ جو اخبار پڑھتے ہیں سنا ہوگا، کل کا سماچار ہے، کل کی نیوز ہے کہ بنگلہ دیش سے کوئی بھی حج کو نہیں جائے گا۔ 500 کے قریب کوٹا ملا ہے ان کو، 500 سے زائد کا، لیکن وہ 500 لوگوں کو بھی حکومت روک رہی ہے کہ آپ لوگ اس سال حج کو مت جانا۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ اس دیش کی کرنسی بالکل لو ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمارے ہیلپر بنیں، آپ اگر یہ پیسہ بچا کر رکھیں گے تو دیش کو کچھ چلانے میں آسانی ہوگی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ایک دیش اس طرح سے گر رہا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنا پیسہ فضول خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنا روپیہ بگاڑ رہے ہیں۔ آپ ان پیسوں کو بچاؤ، غریبوں کا نکاح کرو۔ بہت سارے سیٹھ لوگ مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میرے لڑکے کے نکاح میں تو سب کو خوش کر دینا ہے۔ میں ان کو آسان سی رائے دیتا ہوں کہ آپ کو خوش کرنا ہو، اللہ بھی راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے، اور امت کی کئی بیٹیاں اور بیٹے بھی راضی ہو جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کروا رہے، اس کے ساتھ ساتھ امت کی چند لڑکیوں کا نکاح کروا دیں، آپ کے ہاں مہمان بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ ہر لڑکی والوں سے کہہ دے کہ 25 آپ لانا، 25 لڑکے والے لانا، اب 5 کا نکاح کراؤ، 250 ایسے ہی مہمان بڑھ جائیں گے۔ جیسے اجتماعی نکاح ہوتے ہیں، سموہ لگن کروائے جاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ غریب بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح آسان ہو جائے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ ان لڑکیوں کو تھوڑا سا سودا دے دیجئے، ان کو روپیہ دے دیجئے، ان کی جو ہے آپ جو ہے بیڈ وغیرہ دلا دیجئے، انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں میں برکت آ جائے گی، اور ان کی زندگی ازدواجی وہ بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پھر میں اپنی اس بات کا نچوڑ بیان کرتا ہوں کہ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے نکاح میں برکت لانی ہے تو اپنے نکاح کو سادہ فرما دیں، اور آپ علیہ السلام کی بات سے کسی اور کی بات بڑی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے دوست، فرینڈ سرکل آپ کو طرح طرح کے شیطانی حربے اور شیطانی جو ہے طریقے بتائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے آقا آپ کو سیدھی بات بتائیں۔ وہ کیا بتاتے کہ یہ ڈیکوریشن والا اچھا ہے، اس کا خریدو، یہ منڈپ لگاؤ، یہ بیل بوٹے لگاؤ، یہ ڈیکوریشن کرو، یہ لائٹیں جلاؤ، یہ کرو۔ یہ دوست بتائیں گے، اور دوست کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، اور وہ راستہ جو سب سے عمدہ راستہ ہے، سب سے بہتر راستہ ہے، اور سب سے اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب راستہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وکیل صاحب